محبت کی کیفیات جن کا تعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوتا ہے، جب وہ زبان پر یا الفاظ کا لباس وہ کیفیات پہن لیتی ہے تو اسی کو نعت کہا جاتا ہے۔ نعت کا موضوع براہ راست پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود بھی نعتی اشعار کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کیا تھا۔ شاعری اہل عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، لیکن نزول قرآن کے بعد بہت سے نے تقریباً شعر کہنا ترک کر دیا تھا، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، آپ کی تعریف، آپ کی منقبت میں اور کفار کے خلاف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دفاع میں بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قصیدے کہے ہیں۔ ان میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور خاص طور پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اس حیثیت سے مشہور ہوئے کہ انہوں نے اپنے قصائد کے ذریعے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدافعت کا فریضہ انجام دیا۔ اگر یوں کہا جائے کہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شاعری کا باقاعدہ موضوع بنانے والے حضرت حسان بن ثابت ہیں تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا۔ ان کے یہ نعتی اشعار شاید بڑے بڑے نعتیہ قصائد پر بھاری ہیں۔ احسن منک لم تر قط عینی، اجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ سے بہتر ذات میری آنکھ نے نہیں دیکھی، آپ سے زیادہ حسین و جمیل ذات کبھی عورتوں نے نہیں جانا، ایسا لگتا ہے آپ کو ویسے ہی بنایا گیا ہے جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ اسلام جب جزیرہ عرب سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پھیلتا چلا گیا تو نعت کا دائرہ بھی وسیع ہوتا چلا گیا، چونکہ ایمان اور اسلام در حقیقت حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ناممکن ہے، اس لیے اسلام کے توسیع کا مطلب ہی حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع تھا، اور نعت چونکہ اس حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے، اس لیے ہر علاقے میں جہاں مسلمان آباد ہیں نئے نئے اسلوبوں سے نعت کہنے کا سلسلہ جاری رہا اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ چونکہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نعت کا اصل موضوع ہے، اس لیے ہمارے ہر قول اور فعل کے آداب اسی ذات نے بتائے ہیں۔ جس ذات ہماری نعت کا موضوع ہے اسی ذات نے ہمارے قول و فعل کے آداب بتائے ہیں۔ ان تمام آداب کی رعایت کیے بغیر نہ تو کوئی نعت شریعت کے مطابق ہو سکتی ہے اور نہ ہی حقیقی محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کے ارشادات کے خلاف کر کے اس کی تعریف اور توصیف کی جائے تو وہ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ ہوگی۔ مثلا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطردت النصارى، میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کیا، لیکن یہ کھوکھلی محبت عمل اور اطاعت سے خالی تھی، اس لیے انہیں مبالغہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو نجات کا ذریعہ تھی، حب رسول جو نجات کا ذریعہ تھی، وہ ایک جاہلانہ مبالغہ کے نتیجے میں شرک کا ذریعہ بن گیا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو اس خطرناک انجام سے پہلے قدم پہ آگاہ فرما دیا۔ بھائی، نعت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے اس میں کسی بھی مرحلے پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر وہ شعر جو شرک کی ادنا بولی ہوئی ہو، جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خدائی صفات منسوب کی گئی ہوں یا اس کا کوئی شبہ پیدا ہو، وہ در حقیقت نعت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ بغاوت ہے۔ نعت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں کو بھی برداشت نہیں فرمایا جن میں شرک کا ادنا درجہ بھی پیدا ہونے کا ذرا بھی احتمال ہو۔
حضرت ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک انصاری صحابی ہیں، فرماتی ہیں جس روز میری شادی ہوئی اس وقت میرے گھر میں کچھ بچیاں ترنم سے اشعار پڑھ رہی تھیں۔ ان اشعار میں کچھ شہداء بدر کا ذکر تھا، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھی۔ اشعار پڑھتے ہوئے ان بچیوں نے ایک مصرع پڑھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ فِي مَا غَدَ، ہمارے درمیان وہ نبی موجود ہے جو کل کے حالات سے باخبر ہے۔ یہ مصرع اس لحاظ سے درست تھا کہ اللہ نے آئندہ پیش آنے والی بہت سی باتوں کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا تھا، لیکن چونکہ الفاظ عام تھے اور ان سے وہم ہو سکتا تھا کہ آپ کی طرف وہ علم غیب منسوب کیا جا رہا ہے جو صرف اللہ ہی کی مخصوص صفت ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مصرع کو بھی گوارا نہیں کیا اور ان بچیوں کو ٹوکتی ہوئی فرمایا، اسکتی عن هذه وقولی التي كنت تقولین قبلها، اس مصرع کو نہ پڑھو اور پہلے جو پڑھ رہی تھی وہی پڑھو۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت میں کون سی باتیں ناپسند تھی۔ کوئی بھی ایسا جملہ جس میں شرک کے معنی نہیں، اس کا ذرا بھی احتمال موجود ہو، اس کو نعت میں جگہ دینا خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ناپسند ہے۔ تو بھائی، نعت محبوب خدا کی تعریف ہے، اس میں آداب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا لحاظ، شریعت کی حدود کی بہت رعایت رکھی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جذبہ پیدا فرما دے۔ یا ربی صلی وسلم دائما علی حبیبک على حبيبك خير الخلق كلهم، صدق الله العظيم۔